9 تاریخ کی بقیہ 5 باتیں سورج کے غروب ہونے کے بعد عرفات سے مزدلفہ کی طرف جانا ہے اطمینان و سکون سے۔ نمبر 2، واپسی پر لبیک پکارتے ہوئے جانا ہے اور یہ لبیک کنکریاں مارنے تک جاری رکھنا۔ نمبر 3، سورج غروب ہو چکا، میدان عرفات میں یہاں نماز مغرب نہیں پڑھنی، سنت نبوی کی پابندی کی تربیت ہے۔ غروب آفتاب ہو چکا، نماز نہیں پڑھنی، کیوں؟ وہاں جا کے پڑھنی ہے جہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ مزدلفہ میں پہنچ کے گھنٹے میں پہنچے، 2 میں پہنچے، 3 میں پہنچے، وہاں جا کے مغرب اور عشاء دونوں کو جمع کرنا ہے، قصر پڑھنا ہے، درمیانی سنتیں نہیں پڑھنا۔ وتروں کے بارے میں میرے پاس کوئی واضح بات نہیں، لیکن واللہ عالم وتروں کو ان کے بعد پڑھ لے۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی رات میں تہجد نہیں پڑھی۔ 5ویں بات اس کے 2 حصے ہیں۔ عرفات سے واپس آئے، مزدلفہ آئے، جہاں جو یہاں کے جو کام کرنے کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرنا۔ اور یہ بات اپنے ذہنوں میں ہمیشہ جاگزی کیے رکھیے، اللہ پاک سے گناہوں کی بشارت کا تحفہ لے کے آئے، لیکن پھر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، یا اللہ جیسے حق تھا وہ میں ادا نہیں کر پا۔ اور دوسری بات، اسی 5ویں بات کا حصہ، اللہ کریم نے جہاں عرفات سے پلٹنے کا ذکر کیا 5 باتیں بیان کی۔ ایک بات، اللہ پاک سے اپنے گناہ کی معافی مانگو، اور 4 دفعہ اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا۔ عرفات سے واپسی پر 4 دفعہ ذکر کا حکم دیا، اور استغفار بھی اللہ کا ذکر ہے، اس طرح 5 دفعہ اللہ کے ذکر کا حکم آ گیا۔ اب 10ویں تاریخ شروع ہوئی، اس کے کرنے کے جو کام ہیں 9 کام۔ پہلا کام، مزدلفہ فجر پڑی، اب مینا کی طرف جانا ہے، تو سنت طریقہ یہ ہے فجر کے بعد جب دن روشن ہو جائے لیکن سورج کے نکلنے سے پہلے، پنجابی میں جسے کہتے ہیں چانن ہو جائے، اس وقت مینا کی طرف روانہ ہونا ہے۔ کمزور معذور ان کے لیے اجازت ہے کہ جب چاند آدھی رات کے وقت قریباً ڈوب جائے تو ایسے لوگوں کے لیے چاند کے غروب ہونے کے بعد مینا جانے کی اجازت ہے۔ ان کے جو سفر کے ساتھی ہوں وہ بھی ان کے ساتھ چلے جائیں۔ 10ویں تاریخ کا دوسرا کام، جمرۃ العقبہ، جس کو بڑا جمرہ کہتے ہیں اور جو مکہ شریف کے سب سے قریب ہے، وہاں 7 کنکریاں مارنی۔ بعض لوگ مزدلفہ آتے ہی سب سے پہلا کام کنکریاں چننے کا کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں، جہاں سے چاہے کنکریوں کو اٹھا لے۔ تیسری بات، کنکریوں کا مارنا، اس کا اجر و ثواب بہت ہی زیادہ۔ اس بارے میں صرف 2 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ ہر کنکری مارنے کی وجہ سے اللہ پاک ایک کبیرہ گناہ کو جو تباہ و برباد کرنے والا اس کو معاف کر دے۔ اس کی شان و عظمت کے بارے میں دوسری بات جو ثابت شدہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو کنکریاں مارتا ہے تو یہ تیرے لیے روز قیامت نور ہوگا۔ چھٹی بات، 10 تاریخ کو 4 کام کرنے، رمی کنکریاں مارنا، نہر قربانی کرنی، حجامت کروانی، طواف کرنا۔ سنت طریقہ کہ یہ 4 کام اسی ترتیب سے ہو، لیکن اگر یہ ترتیب باقی نہ رکھ سکے یا نہ رکھے، نہ اس کے ذمہ کوئی گناہ ہے نہ اس پر کوئی دم ہے۔ جن لوگوں نے بعض کاموں کے آگے پیچھے کرنے پر دم کا کہا ہے، یہ حدیث شریف کے مخالف ہے۔ 8ویں بات، اس دن کا چوتھا کام کیا ہے؟ طواف کرنا۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے یہ طواف کر لیا جائے، لیکن سنت سے ثابت ہے کہ اگر سورج کے غروب ہونے تک طواف نہیں کیا تو کوئی دم نہیں اور کوئی گناہ نہیں۔ حضرات و خواتین نوٹ کر لیں، اگر غروب آفتاب تک طواف نہیں، اور بڑے لوگ نہیں کر سکتے، اس پر کوئی کسی قسم کا نہ گناہ ہے نہ دم ہے۔ 10 تاریخ کی 9ویں بات،
اس دن جو حجامت کروانی ہے اس کی کیا شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے سر کو منڈواتا ہے اس کے لیے روز قیامت ہر بال جو اس کے سر سے گرتا ہے روز قیامت نور ہوگا۔